بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعرات کا مقدس دن آ چکا ہے، اللہ سے مانگنے کا دن آ چکا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا دن آ چکا ہے۔ جمعرات کا اللہ نے اتنا مقدس دن بنایا ہے کہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جمعرات کے دن اللہ کے خاص فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں اس دنیا کائنات پر، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر، گھروں کی چھتوں کے اوپر، مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے سامنے، دروازوں کے سامنے وہ گردش کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے وہ فرشتے سونے کے قلموں کے ساتھ چاندی کے ورقوں پر تحریر کر کے اپنے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ آتے ہیں جمعرات کی شام کو اور وہ واپس جاتے ہیں جمعے کی شام کو، مغرب کے بعد۔ اس دوران جو بندہ جو عمل کرتا ہے وہ سونے کے قلموں کے ساتھ چاندی کے ورقوں پر تحریر کر کے اپنے اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جب رجسٹر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں عبد الرحمن بن آلیان محمد سعید ولد و فلاں، وہ نام اور اس کے والد کا نام لکھ کر اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ آپ کا بندہ، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ آپ کا بندہ، اس کو عزت کی ضرورت ہے، یہ آپ کا بندہ، اس کو شفا کی ضرورت ہے، یہ آپ کا بندہ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اے اللہ، ہم بھی اس دعا میں آمین کہتے ہیں، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرا اللہ ان فرشتوں کی موجودگی میں آرڈر دے دیتے ہیں، حکم صادر فرما دیتے ہیں کہ جو میرا بندہ مانگ رہا ہے دے دو۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، مغنی ہے، غنی ہے، قدوس ہے۔ اگر میں یہ شان بیان کرتا جاؤں تو یہ ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، جمعرات کا مقدس دن آ چکا ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ سے مانگ لو۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے میں التجا کروں گا کہ سب مل کر ایک دفعہ اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہمارا درود قبول فرما،
اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جلد امیر ترین ہونا ہے اگر چاہتے ہو کہ چٹکی میں امیر ہو جاؤں تو ناظرین یہ گھڑیاں ضائع نہ کرو۔ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ، کیسی اللہ کی شان ہے! یا حیو یا قیوم، اے زندہ، اے ہمیشہ رہنے والا، اے ہر بندے کی سننے والا اور قائم رہنے والا، یہ ساری کائنات تیرے قبضہ قدرت میں ہے میرے اللہ۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ پاک کی الوہیت، اللہ کا شان، اللہ کی توحید ہے۔ اس دعا سے پہلے پھر برحمتک استغیث۔ ناظرین، جب مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں اور اس وقت فرشتے بھی یہاں پر موجود ہوں گے جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوں گے، تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں کو بند کر کے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو زبانی یاد ہے یہ دعا، بالکل ایزیلی ہو جائے گی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس دعا کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر فرض کیا یاد نہیں ہوتی تو پھر آپ اس وقت یہ سامنے رکھ کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث موبائل سامنے رکھ لیں یا ویسے لکھ لیں، تو یہ دیکھ کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ سے مانگو۔ میرے بھائی، یہ گھڑیاں، یہ لمحے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے، زندگی کو بدل دیں گے۔ صرف آپ کی زندگی نہیں، آپ کے بچوں کی زندگی، آگے ان کے بچوں کی زندگی۔ میرے بھائی، یہ لفظ تھوڑے ہیں، یہ کلمات تھوڑے ہیں، لیکن اگر ان کی طاقت کو دیکھا جائے تو انسان خود حیران ہو جائے۔ اس کا پتہ چلے گا جب یہ مر جائے گا، اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے ان چیزوں کا اثر دیکھنا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب آپ مر کے اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ پھر آپ کا دنیا میں پڑا ہوا، پھر وہ آپ کو کتنا اس کا نفع ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر یقین ہوگا، ابھی نہیں مانو گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔